گجر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قافلہ اسی طرح رواں دواں رہے، اللہ کرے۔ میں نے جمعہ میں آج فضائل اہل بیت پر ہی گفتگو کی تھی، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ ان حضرات پہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ہوگا۔ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس شان کے مالک ہیں، صرف ایک جملے میں، کہ جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کا باپ ولیوں کا سردار ہے، اور خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بس ان کے ساتھ عقیدت اور محبت، کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو صحابہ کو ماننے والے ہیں، وہ تو باہر کے لوگ تھے، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہو۔ وہ اللہ کے بندوں، پہلے سارے اہل بیت کو مانو تو صحیح، پہلے سارے اہل بیت کو مانو۔ اہل بیت میں ازواج پہلے آتی ہیں، اس کے بعد بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے بعد نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں۔ جس کو اہل بیت قرآن نے کہا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، جس کو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اللہ اسی راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب کو کہ وہ جب تک لاہور چمکتا رہے گا لاہوری کی قبر چمکتی رہے گی۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ حضرت لاہوری کا نام آنے پر آپ سارے خوش ہو گئے، امام حسین کی شان کیا ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نام بھی رکھ دیے، آپ نے تحنیک بھی دے دی گھٹی، آپ نے کانوں میں اذان بھی دے دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عجیب صحابی تھے، ان کی عادت تھی کہ جب امام حسین ملتے یہ اپنا امامہ اتار کر پلو کے ساتھ ان کے پاؤں صاف کرتے تھے۔ ہاں بالکل معتبر روایت۔ حضرت امام حسین بعض اوقات شرمندہ ہو جاتے ہیں، آپ سینئر صحابی ہیں، میرے نانا کی یادگار ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ اس لیے جن جن کونوں خدروں سے نفرتوں کی آواز آتی ہے وہ کونے خدرے بند کر دو، ہمارے کان اس آواز کی طرف لگیں گے جہاں سے محبت کی آواز آتی ہے۔ نبی کے صحابہ اور اہل بیت باہم شیر و شکر ہیں۔ ابھی آپ نے علماء سے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقش چادر لے کر تشریف فرما ہے۔ امام حسن ہے چادر میں لے لیا، امام حسین ہے چادر میں لے لیا، حضرت علی ہے چادر میں لے لیا، سیدہ فاطمہ ہی چادر میں لے لیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں یا الہ العالمین میرے اہل بیت۔ اور بھائی بات یہاں بھی پوری کرنی چاہیے کہ ادھوری؟ ہاں جی، نبی کی چادر حسن پہ آ گئی شان والے، نبی کی چادر حسین پہ آ گئی شان والے، نبی کی چادر علی پہ آ گئی شان والے، نبی کی چادر فاطمہ پہ آ گئی شان والے۔ اور بھائی چادر کس کی تھی یہ بھی تو پوچھو؟ وہ چادر حضرت ام سلمہ کی تھی۔ ام سلمہ کون ہے؟ نبی کی، آواز سے بولیے، ازواجہ امہاتہم۔ یہاں باہر گلی میں کھڑا ہوں، ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا لائق ہے۔ دوسرے کہتے ہیں جی آپ کے نواسے بڑے لائق ہیں، تیسرے کہتے ہیں جی آپ کے پوتے بڑے لائق ہیں، چوتھا کہتا ہے جی آپ کا سارا خاندان بڑا اچھا ہے، بس آپ کی بیوی اچھی نہیں ہے۔ وہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ گھر کی ابتدا گھر والی سے ہوتی ہے نا۔ جو میرے پورے خاندان کی تعریف کرے، میرے بیوی کا مذاق اڑائے، میری بیوی کی غیرت پہ ہاتھ اٹھائے، وہ میرا نہیں۔ اس لیے کہہ دو
اگر نبی کے اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو پہلے نبی کی بیویوں کو ماں ماننا پڑے گا. ازواجہ امہات. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامے کے پلو کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرتے ہیں. کہا جناب آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں, آپ نے تو عادت ہی بنا لی, جب بھی آپ ملتے ہیں آپ میرے پاؤں جھاڑتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. فرمایا حسین میں یہ کام کیوں نہ کروں, بچپن کے اندر میں نے 12 مرتبہ دیکھا کہ حضور نے اپنی کملی سے تیرے ننھے پاؤں صاف کیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے, مقام ہے, شان ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے یزید کا نکاح کرنا ہے مدینہ المنورہ میں. بھائی یزید نام کے 2 آدمی ہیں, ایک حضرت امیر معاویہ کا بیٹا, ایک حضرت امیر معاویہ کا بڑا بھائی. جو بڑے بھائی ہیں نا وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید ہے وہ صحابی نہیں, وہ قاتل حسین ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ یزید کا نام آنے پہ آپ چڑ کیوں جاتے ہیں جی. میں نے کہا بھائی یزید سے ہمیں کیا چڑھا ہے, کب کا مر گیا, ہمیں تو یزیدیوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. بس یہ یزیدی جو لگے پھرتے ہیں نا برساتی ٹر ٹر کرتے ہوئے مینڈک, محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ برساتی مینڈک بھی باہر نکل آتے ہیں. یزید کے حمیتی, بڑے آپ یزید کے حمیتی آ گئے. اور سرکار سب سے بڑا استاد ضمیر ہوتا ہے, ضمیر. ضمیر سے بڑا کوئی مفتی نہیں, ضمیر سے بڑا کوئی شیخ الحدیث نہیں, ضمیر سے بڑا کوئی فقیہ نہیں. آپ کہتے ہیں جی میرے بچے کا نام حسن, میرے بچے کا نام حسین, میرے پوتے کا نام حسن, میرے پوتے کا نام حسین, میرے نواسے کا نام حسن, میرے نواسے کا نام حسین, میرا بھانجا حسن, میرا بھانجا حسین, میرا بھتیجا حسن, میرا بھتیجا حسین. اور بھائی کبھی یہ بھی دیکھا کسی نے کہا ہو میرا بھتیجا یزید, میرا بھانجا یزید. چلو آپ نے صحیح کوئی ملتان سے کوئی کہہ دے, وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے نا, ہے جی. کہیں آپ نے سنا کہ کوئی کہتے کہ جی ہمارے بھتیجوں میں فلاں یزید ہے, ہمارے بھانجوں میں فلاں. نہیں نہیں نہیں, ضمیر فیصلہ دے رہا ہے. حسین کی دل میں محبت ہے, اولاد کا نام حسین ہے. یزید کو تمہارے ضمیر نے ٹکرا دیا, تم لاکھ ٹر ٹر کرتے پھرو, تمہارا ضمیر یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں. امام حسین کی اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہو؟ یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ میری باتوں سے خفا تو نہیں ہو رہے ہے جی؟ انشاءاللہ ذکر حسین ہوتا تھا, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. بھائیوں میں عرض کروں گا, اگر کوفہ کے غدار لوگ 12,000 خطوط نہ لکھتے, امام عالی مقام کو کربلا میں کوفہ میں طلب نہ کرتے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر شہید نہ ہوتے اور اپنی موت مدینہ المنورہ میں فوت ہو جاتے, کیا پھر ہم ان کا ذکر نہ کرتے؟ ایک سوال ہے, کیا ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے, اور اگر وہ شہید نہ ہوتے تو پھر ہم ذکر نہ کرتے؟ نہیں 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 نہیں, وہ کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے پھر بھی ہماری مسجدوں کے منبر ذکر حسین سے معطر ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نزدیک معیار شہادت نہیں, ہمارے نزدیک معیار صحابیت ہے. ہاں صحابی کو شہادت مل گئی, سونے پہ سہاگا ہو گیا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں بھائی یہ بھی محبت ہے نا نبی کی. علماء کرام بیٹھے ہیں, ذرا پوچھئے جب بلی بچے دیتی ہے نا بلی, تو بلی کے بچوں کی پیدائش کو جب چند گھنٹے گزرتے ہیں نا تو اس کے بچوں کو کہتے ہیں ہریرہ. اس میں تصغیر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, چند گھنٹوں کے چھوٹے چھوٹے بچے. ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچوں والا, یہ بھی کوئی نام ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور آستین کے اندر بلی کا بچہ بٹھا کے دودھ پلا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ.
اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، تعال ہنا یا ابا ہریرہ، تعال تعال ہنا یا ابا ہریرہ، اور بلی کے بچے والے ادھر آ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے کہا نا تعال ہنا یا ابا ہریرہ، ماں کا رکھا ہوا نام بھول گیا، مدنی کا نام پسند آ گیا۔ صلی اللہ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ، یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو امت کے اندر اپنے جلوے دکھا رہی ہیں، جو امت کے اندر اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کرتے ہیں ابو ہریرہ آئیے ذرا، یزید کی منگنی کرنی ہے، نسبت طے کرنی ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر فلاں خاندان کی بچی کنواری بیٹھی ہے، وہاں جا کے بات کرو۔ وقت کا امیر المؤمنین اپنے بچے کا رشتہ نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے آپ کے گھر میں۔ جب ابو ہریرہ پہنچے نا تو گھر والے پتہ کیا کہتے ہیں، ابو ہریرہ آپ تشریف لے آئے ہیں، ایک مشورہ تو دیں، ہم نے اپنی بچی کی منگنی امام حسین سے کر رکھی ہے، ہم نے اپنی بچی کی منگنی، یہ واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، ہم نے اپنی بچی کی نسبت طے کر رکھی ہے۔ اب وقت کے بادشاہ خلیفہ امیر المؤمنین وہ اپنے بچے کے لیے ہماری بچی کا رشتہ مانگتے ہیں، کیا وہاں سے توڑ کے یہاں کر لے یا وہ رشتہ برقرار رکھے؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھا اور فرمایا اللہ کی قسم خدا کی زمین پر حسین سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ قاصد کس کے تھے؟ ہاں بات کو سمجھو، قاصد کس کے تھے؟ امیر معاویہ کی۔ اگر بادشاہوں کی محبت ہوتی تو ان کی بولی بولتے نا، لیکن ابو ہریرہ نے بتا دیا بادشاہ کسی رنگ میں جلوہ گر ہو جائے ہمارے دل سے اہل بیت کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اہل بیت شان والے، اہل بیت مقام والے، اہل بیت عظمت والے، اہل بیت رفت والے۔ مدینہ المنورہ کے اندر امام واقدی لکھتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں آپس میں، کھیلتے کھیلتے بچے آپس میں لڑ پڑے، ایک بچہ کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم ہمارے ساتھ تندی سے پیش آتے ہو، سختی سے پیش آتے ہو۔ امام حسین جواب دیتے ہیں تم تو ہمارے غلام ہو۔ عرب معاشرے کے اندر یہ بڑا تان سمجھا جاتا تھا، تم تو ہمارے غلام ہو۔ اور جس بچے کو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے بچے آپس میں کھیل رہے، تم تو ہمارے غلام ہو۔ عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا، گھر تشریف لے گئے، والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں والد گرامی آج حسین نے میری بڑی ہتک کی ہے۔ کہتے تم تو ہمارے غلام ہو۔ اچھا حسین نے یہ کہا، وہ چلتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیتے ہیں، آستان علوی میں پہنچتے ہیں، علی باہر تشریف لائیے، اپنے بیٹے حسین کو بھی ساتھ لائیے۔ حسین باہر آئے، حضرت عمر کو دیکھا ڈر گئے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں بیٹے کیا تم نے میرے بچے کو کہا تھا کہ تم ہمارے غلام ہو؟ حسین پریشان ہو گئے، بولتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے، تقیہ کرتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت پہ داغ لگتا ہے۔ کہو اہل بیت ڈرتے بھی نہیں، اہل بیت تقیہ بھی نہیں کرتے۔ یہ سب عجم کے افسانے ہیں۔ ہاں بھی آپ نے میرے بیٹے کو کہا تم ہمارے غلام ہو۔ امام حسین تھوڑا سا سوچتے ہیں اور پھر ساتھ ہی شرمندگی کے انداز میں کہتے ہیں ہاں جی میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام واقدی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، امام حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن جب ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنا حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو تم نے خدا کی عدالت میں گواہی دینی ہے کہ عمر کا خاندان ہمارا غلام ہے، عمر کا خاندان ہمارا۔
جو عمر حسین سے اتنا پیار کرتا ہے وہ حسین کی ماں کے گھر کا دروازہ جلاتا ہے؟ کہو یہ سب جھوٹ ہے۔ اہل بیت، اصحاب رسول، ازواج نبی پر تاریخ کی جتنی گرد پڑی ہوئی ہے، ہم گرد میں اپنا منہ گندا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کے آئینے میں دیکھ لیا، صحابہ ہمارا ایمان بن گیا۔ اور بھائیوں، مذہب اعتدال، دیکھیے کچھ نبیوں سے پیار کرنا، کچھ نبیوں کو چھوڑ دینا یہودیت ہے، کچھ نبیوں سے پیار کرنا، کچھ نبیوں کو چھوڑ دینا عیسائیت ہے، اور تمام نبیوں سے پیار کرنا دین اسلام ہے، مسلمانی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ سے محبت کرنا، کچھ کو چھوڑ دینا رافضیت ہے، کچھ اہل بیت سے پیار کرنا، کچھ کو چھوڑ دینا ناسبیت ہے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا خارجیت ہے۔ نبی کی تمام آل و اصحاب و ازواج و بنات سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت ہے۔ انشاءاللہ ہم مذہب حق پہ قائم رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ممکن ہے کوئی دوست آپ کو کہہ دے آپ بڑا شور کرتے ہیں اہل بیت کے ذکر میں، ہمارا تو آپ نے ایمان تازہ کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پیٹتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ پیٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اور بھائی بات یہ ہے، جن اہل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہی اہل بیت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹ جانے والوں کا ماتم نہیں کرتے۔ زندہ قومیں اپنے جوان مردوں کی سینہ کو بھی نہیں کرتی، ورنہ فلسفہ جہاد ختم ہو جاتا ہے، جذبہ جہاد نکل جاتا ہے۔ بڑوں کی عظمت کے ذکر کر کے انشاءاللہ یہ جہاد کی داستان جاری رہے گی، یہ جذبات کی داستان جاری رہے گی۔ علماء کرام جانتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حضرت عدی کی روایات ہیں، یہ حاتم کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم۔ عدی نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، اے حاتم نے، عدی نبی علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ بچپن کے اندر عدی اور امام حسین آپس میں کھیل رہے ہیں، توجہ کیجیے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ عدی کہتا ہے حسین میرے باپ کا نام جانتے ہو؟ حسین نے کہا جس کا باپ علی ہو اس کو دوسروں کے باپ نام یاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جس کا نانا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، اس کو دوسروں کے خاندانوں کی طرف نگاہیں دوڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عدی کہتے ہیں نہیں حسین میرا باپ حاتم بڑا سخی تھا، اور آپ کے نانا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے سخی ہیں۔ آؤ کچھ اپنے نانا کی سخاوت کے تم واقعات سنو، کچھ اپنے باپ کی سخاوت کے میں واقعات سناتا ہوں۔ امام حسین نے چادر بچھا دی، فرمایا بیٹھو، یہی گھوڑا یہی میدان، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حسین میرے باپ کی حویلی کے 14 دروازے تھے۔ کتنے؟ بھکاری ایک دروازے سے آتا، میرا باپ بھیک دے دیتا، وہ نکل کے دوسرے دروازے سے آ جاتا، میرا باپ پھر بھی بھیک دے دیتا، وہ نکل کے پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر پانچویں سے، حتیٰ کہ 14 دروازوں سے داخل ہو کر وہ بار بار آتا تو میرا باپ یہ نہیں کہتا تھا تجھے بھیک مل گئی ہے، وہ پھر بھی بھیک دے دیتا تھا۔ حسین نے فرمایا بس میں سناؤں، میرے نانا کے در سے جس کو ایک بار بھیک مل گئی اس کو دوبارہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں۔ بار بار بھکاریوں کو دینا کمال نہیں، بار بار بھکاریوں کی جھولی بھرنا کمال نہیں، اتنا بھر دینا کہ وہ بھکاری نہ رہے، یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اہل بیت کا خاندان ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کے خاندان کے ساتھ مربوط رکھا ہے، کہیے الحمدللہ۔ اس میں کوئی لچک کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے، رجس کو، کپڑوں پہ گندگی لگ جائے نجس، بدن پہ گندگی لگ جائے نجس، اور گندگی دل میں داخل ہو جائے تو وہ ہوتی ہے رجس۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں تم نجاست سے بھی پاک ہو، تم رجس سے بھی پاک ہو۔ اللہ نے تمہیں معطر بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں عظمت عطا فرمائی ہے، تم نبی کے گھر والے ہو۔
اللہ اکبر. وفا الوفا کے اندر علامہ سمودی لکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے, سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اقتدار میں آرڈر جاری کرتے ہیں, بھائی نبی کی مسجد شریف کا جو ممبر ہے نا وہ اٹھا کے دمشق منتقل کر دو. تم نے ممبر دیکھا ہے, ہم نے ممبر والوں کو دیکھا ہے. صبح جب میری آنکھ کھلے میری نگاہ نبی کے ممبر پہ پڑے, سرکاری کرندے آ گئے, زور کی نماز کا وقت تھا, عرب کی تپتی ہوئی گرمی, سورج نصف النہار پہ, زور کی نماز کے بعد جب مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی سے نبی علیہ السلام کا ممبر اٹھایا گیا, جو ہی ممبر فرش سے اوپر کو اٹھا سورج غروب ہو گیا, پورے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. ممبر پر رکھا سورج پھر نمودار ہو گیا, ممبر اٹھاتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے, ممبر رکھتے ہیں سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ, ان سے جا کر پوچھا گیا مسئلہ بتائیے اے ام رسول, مسئلہ بتائیے, امیر المؤمنین کا حکم ہے ممبر منتقل کرو مسجد نبوی سے دمشق میں, ہم اس کو اٹھاتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیز رو قاصد بھیجو دمشق, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہو اپنا ارادہ ترک کر دیں, خدا کی قسم یہ ممبر محمد کی مسجد کی جدائی برداشت نہیں کرتا. لکڑی کا ممبر نبی کی مسجد کے فرش پہ لگ گیا, اس میں زندگی آ گئی, جو ہے ہی نبی کا خون, جو ہے ہی نبی کی نسل. بھائی کچھ غور کرو, آپ کو مولانا جمیل الرحمان صاحب سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دھیمے بول رہے ہیں, گڑبڑ ہے میرا خیال, اونچی بولے, پیار ہے کہ نہیں ہے؟ یقین جانے میرا 1.5 ماہ کا پروگرام دیا ہوا, حضرت نے رات کو فون کیا, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا, ان کی منت کی کہ میں نے یہاں جانا ہے. کیوں کہ بھائی کوئی نسبت بھی دیکھی جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ 1400 سال کے بعد ہم نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں. بڑا کوڑ مغز ہے یزیدی جو مصطفیٰ کی نسبت کی لاج نہیں رکھتا. 2 نمبریہ سید ہے وہ, 2 نمبریہ جو محمد کے نسبت کی لاج نہیں رکھتا. حضرت لاہوری کی نسبت کی لاج, مولانا اسحاق قادری کی نسبت کی لاج, مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی نسبت کی لاج, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت کی لاج رکھی جا رہی ہے. اور زمانے والوں ساری نسبتیں اٹھا کر حسین کے جوتوں پر قربان کر دو جو نسبت محمد سے مالا مال. محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب سوال وہ پھر اپنی جگہ, پھر ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حسینی ہے نا سارا, تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ماتم سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ آل رسول نے. یہ تعلیمات اہل بیت ہے. دیکھیے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, اپنے لیے قیمتی کپڑا خریدتے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں درزی کو یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے, میرا سوٹ بنا دیجئے لیکن کینچی سے کاٹنا نہیں. تو درزی آپ کو کپڑے سی دے گا؟ جب تک وہ کینچی سے کٹے گا نہیں آپ کا سوٹ نہیں بنے گا. یہی تو فطرت کا اصول ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح تمہارا کپڑا کٹ کے تمہارے بدن کی زینت بن جاتا ہے, حسین کٹ کے محمد کے دین کی زینت بن گئے. اور جو زینت بن جائے ان پر رونا دھونا نہیں کرتے. رویا دھویا تو وہاں جاتا ہے جب کپڑا ضائع ہو جائے, احتجاج تو وہاں ہوتا ہے جب کپڑا بیکار ہو جائے. جب کپڑا بدن کی زینت بن جائے تو رویا دھویا نہیں جاتا. حسین محمد کے دین کی زینت ہے. ہم گردن جھکا کے روتے نہیں, ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارا پیر حسین زندہ ہے انشاءاللہ. قیامت کی صبح تک ذکر حسین ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں آپ حضرات سے جاری رکھو, میں آپ حضرات سے اپنی معلومات کے لیے ایک بات کہتا ہوں. نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ماشاءاللہ یہ مسجد کا محراب دیکھیں, 4 یاروں کے نام سے روشن ہے جی. یہی محبت قبر میں کام آئے گی انشاءاللہ. حضرت امام حسین نے حضرت ابو بکر صدیق کو مانا یا احتجاج کیا؟ دیکھیے نبی علیہ السلام
ہمارے بزرگ نبی کی محبت سے کتنے سرشار ہوتے ہیں. ابھی میں نے نام لیا تقریر کے شروع میں علامہ خالد محمود صاحب کا رحمہ اللہ. کرشن نگر کے اندر یہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے. ایسی ہی جیسے مولانا جمیل الرحمان صاحب تشریف فرما ہے, میرا بیان ہو رہا تھا, علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے گفتگو میں کہا جب نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی, بھائی جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ہم یہی کہتے ہیں میری طبیعت خراب تھی, میرے منہ سے بھی یہی نکل گیا. جب نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی, علامہ صاحب نے فوراً میری کلائی سے پکڑا اور فرمایا لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا حرام ہے. یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے, جو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے. حالانکہ میرا مطلب تو یہی تھا نا کہ حضور بیمار ہو گئے. علامہ صاحب نے فرمایا نہیں, یہ الفاظ واپس لو, کوئی مسلمان یہ لفظ استعمال نہ کرے. لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا توہین رسالت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے, چارپائی مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں. بھائی حسینی کردار کی بات ہو رہی ہے. میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمیں باتیں ادھوری نہیں بلکہ پوری کرنی چاہیے. ادھوری بات کرنے والا یہودی, ادھوری بات کرنے والا ملتانی, ادھوری بات کرنے والا نصرانی, ادھوری بات کرنے والا خارجی, ادھوری بات کرنے والا ناسبی, ادھوری بات کرنے والا یزیدی, پوری بات کرنے والا اہل سنت والجماعت. تو بات پوری ہونی چاہیے یا ادھوری؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کا وقت ہو گیا. اچھا کون کون یہاں بیٹھا ہے؟ علی بیٹھے ہیں, عباس بیٹھے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ان لفظوں کا مزہ علماء سے پوچھیے. ابو بکر کو بلاؤ, کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو بلاؤ, لوگوں کو نماز پڑھائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر موجود نہیں, عمر بیٹھے ہیں, عباس بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, طلحہ بیٹھے ہیں, زبیر بیٹھے ہیں, جلیل القدر اصحاب بیٹھے ہیں. ابو بکر کو کہاں تلاش کریں؟ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اپنے تکیے سے یوں اٹھایا اور پورے اصرار کے ساتھ کہا نہیں نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو بلاؤ. ابو بکر کو تلاش کیا گیا. صدیق تشریف لائے, کس کا مصلی پر؟ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نماز شروع ہو گئی, مغرب کی نماز ہے. صدیق قرات کر رہے ہیں. جب قرات شروع ہو گئی نا, حضور نے فرمایا میری طبیعت سنبھل گئی ہے, مجھے مسجد لے چلو. میں یہاں ایک بات کروں گا, نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ نا دونوں صحابہ پہ ڈالے ہوئے تھے, دائیں طرف عباس اور بائیں طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کا ایک بازو عباس پہ چچا, نبی کا دوسرا بازو علی پہ چچا زاد داماد. فطرت نے ضابطہ دے دیا, جس پر نبی کا ایک بازو بچھ جائے وہ عباس ہوتا ہے, جس پر نبی کا دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہوتا ہے, اور جس پر ساری نبوت سوار ہو جائے وہ ابو بکر صدیق ہوتا ہے. ہاں بات پوری ادھوری نہیں. امن مسجد, امن کی بات, امن مسجد, امن کا پیغام, امن مسجد, امن والی باتیں, امن مسجد اتحاد و یگانگت اور دلوں کو جوڑنے والی باتیں. کہہ دو محرم الحرام کی نسبت سے ذکر حسین دلوں کو جوڑتا ہے, ذکر حسین دلوں کو جوڑتا ہے. اور تفریق, انتشار, تفریق, بغض, اناد, سب, تبرہ, گالی گلوچ, اس سے امتیں کمزور ہوتی ہیں. الحمدللہ سنی کا دامن تبرے سے پاک ہے. کہو الحمدللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. ایک طرف عباس رضی اللہ تعالیٰ, دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ. حضور اپنے حجرے سے نکلے. حجرہ کس کا تھا؟ بات پوری ادھوری نہیں. آدھی باتیں ذاکر کرتا ہے اور پوری باتیں ہم کریں گے. ذاکر کی مجبوری ہے, اس نے فیس لینی ہوتی ہے, اس نے اپنا پیٹ حرام کرنا ہوتا ہے. ہمیں مولانا جمیل الرحمان صاحب زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ, ہے جی. بات تو پوری کرنی چاہیے نا بھائی. کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے حجرے سے نکلے؟ اما عائشہ کے
حجرہ سے. کون سا اما عائشہ کا حجرہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتو, جو میرے روزے پہ آ کے درود پڑے گا میں سنوں گا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. حضور نکلتے ہیں, ابو بکر صدیق نے قرات شروع کر دی. علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں جب صدیق یہاں پہنچے نا, اہدنا الصراط, حضور نکل ہے. کیا مقام ہوگا اس وقت, کیا کیفیت ہوگی. اب صدیق نماز کے اندر ہی متذبذب ہو گئے, مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور آ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات روک دی اور تھوڑا سا پیچھے کھسکنے کی کوشش کی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا ابو بکر پیچھے کو ہٹ رہے ہیں تو پتہ کیا فرمایا, الا مکانی کا یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. کیا فرمایا, الا مکانی کا یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. او بھائی جگہ تو نبی کی ہے نا. مولا جمیل الرحمان صاحب نے کل مجھے فون کیا کہ آپ نے میری مسجد میں بیان کرنا ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنی مسجد میں بیان کرنا ہے. مولانا کو پتا تھا یہ قابض ہو گیا تو چھوڑے گا نہیں. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, الا مکانیکا, یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرے مصلی پہ ٹھہر, ابو بکر میرے محراب میں ٹھہر, ابو بکر میری, نہیں نہیں نہیں, الا مکانیکا یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. کیا مطلب, پیغمبر نے اشارہ دے دیا جو میری مسجد وہی صدیق کی, جو میرا منبر وہی صدیق کا, جو میرا مصلی وہی صدیق کا. ہاں ہاں میں دنیا سے کوچ کر جاؤں تو جو میری مسجد ہے وہی صدیق کی. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. حسین نے اس فیصلے کو قبول کیا. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا. حضرت عمر کا دور آ گیا, حضرت حسین نے عمر کی خلافت کو تسلیم کیا. ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا, حضرت عمر چادریں بانٹ رہے ہیں, یمن کی چادریں. یہ یمن کی چادریں اس دور میں ایسی ہی مشہور تھیں جیسے آج کل ملتان کا سون حلوہ. آپ سوچ رہے ہیں یہ بار بار ملتان کیوں کہتا ہے. دھاری دار بھی پہن سکتے ہیں, دھاری وار کی چادریں بھی بڑی مشہور ہیں. کہاں کی انڈیا دھاری, ہاں جی ہاں جی, دھاری وال کی چادریں بھی بڑے مشہور ہیں. کچھ علاقے کی سوغات ہوتی ہیں نا, ہے جی, چادر ہی حلوہ بڑا کچھ کرا تھا. اچھا جی چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسند نشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادریں بانٹ رہے ہیں. کون سی چادریں, یمن کی. فرمایا یمن سے تحفہ آیا ہے, مدینہ والوں میں بانٹ دو. حضرت عمر ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں, چادریں تقسیم ہو رہی ہیں. جب چادریں ساری تقسیم ہو گئی نا, حضرت عمر نے فرمایا کوئی بچی بھی ہیں, امیر المؤمنین 2 بچی ہیں. فرمایا ایک مجھے دے دو, ایک میری بیوی کے لیے دے دو. حضرت عمر نے ایک چادر خود رکھ لی, ایک اپنی بیوی کے لیے رکھ لی. اتنے میں امام حسن و حسین داخل ہوئے. اللہ اکبر. محبت بول رہی ہے. رحماء بینہم کی عملی تفسیر, کی عملی تفسیر بول رہی ہے. جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر داخل ہوئے, امیر المؤمنین نے فرمایا آپ کہاں رہ گئے. یا امیر المؤمنین ہم تو شہر سے باہر تھے, بعد میں منادی کا اعلان سنا, ہم آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا جس نے چادر لی ہے فوراً واپس آئے, چادریں دوبارہ بیت المال میں جمع کراؤ, ملیں گی تمہیں ہی, لیکن پہلے میں ان کو دوں گا, اب پھر ترتیب شروع ہوگی. کیوں, یہ آل رسول ہے. یہ کیا ہے, آل رسول ہے. وہ ویسے بات تو مذاق تھی ہے, پٹھان کہتے ہیں خوچا پھر سے شروع کرتا ہے جی, خوچا پھر سے شروع کرتا ہے جی. اللہ حسن و حسین کے آنے سے گنتی پھر سے شروع ہو گئی. حسن و حسین کے آنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری چادر حسن کو دو, دوسری چادر میری بیوی والی حسین کو دو, ساری اپنی چادریں جمع کرو. اللہ کی قسم پہلے یہ حسنین کریمین چادریں اپنے کندھوں پر رکھیں گے, پھر چادریں تقسیم ہوں گی. عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سارے مدینہ والے ہدیہ لے جائیں اور آل رسول پیچھے رہ جائیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین
وقت بڑا صرف ہوگا. فرمایا حسن و حسین یہ محبت کی باتیں ہیں, محبت کی باتوں کو تم نہیں جانتے, یہ محبت کے رمز, محبت کے اصول محبت والے ہی جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہ چادریں تقسیم کرتے ہیں اور آپ نے اپنے اس طرز عمل سے بتا دیا, اپنے اس طرز عمل سے بتا دیا اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. صدیق خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. عمر خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. عثمان خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. والد گرامی خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. حسن خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. امیر معاویہ خلیفہ بنے, حسین نے مان لیا. بھائی جب بات یزید کی آئی تو حسین ٹکرا کیوں گئے؟ بس یہ ہماری پوری گفتگو کی جان ہے. اب تک حسین ٹکرا کیوں نہیں؟ اب حسین کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ دیکھیے بعض کم ظرف لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے بھوکے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہتے ہوئے بھی حیا آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. جو پوری کائنات کے سردار ہیں انہیں ایک حجاز کی حکومت سے کیا ملے گا؟ اور اللہ کے بندو اس خاندان نے تو بنی بنائی حکومت دے دی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی بنائی حکومت تھی نا, اس خاندان نے تو بنی بنائی حکومت دے دی. یہ خاندان لالچی نہیں تھا. اہل سنت والجماعت کا دامن اس قسم کے نظریے سے پاک ہے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ ہمارے دل میں بھی کبھی ایسا خیال پیدا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حکومت کے طالب ہوتے تو اس دور میں حکومت وقت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ دمشق. دمشق کہاں تھا؟ شام میں کہ عراق میں؟ دیکھیے آج بھی کوئی بھی جماعت احتجاج کرتی ہے تو وہ اسلام آباد جاتی ہے کہ پتو کی جاتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ احتجاج اسلام آباد میں ہوگا نا, پتو کی میں تو نہیں ہوگا, ہے جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معتقدین کو لے کر اگر جاتے دمشق پھر بات سمجھ میں آتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی لالچ لے کر ہی نہیں گئے. آپ کے دل میں صرف اتنی بات تھی, جس میرے نانا کی مسند پہ صدیق و فاروق و عثمان و علی و حسن جیسے افراد متمکن رہے, اب میں خلافت کا تاج سنبھالنے کے لیے میدان میں آیا ہوں. یہ خلافت کا تاج اس بندے کے سر پہ جانا چاہیے جو ابو بکر جیسا ہو, جو عمر جیسا ہو, جو عثمان جیسا ہو, جو علی جیسا ہو, جو حسن جیسا ہو, جو معاویہ جیسا ہو. اور یزید صحابی نہیں تھا, یزید تابی بھی نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید صحابی نہیں تابی تو تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابی ہوتا ہے. یہ بات ہی غلط ہے. بھائی ابو جہل صحابی تھا نہیں تھا نا؟ کیوں؟ اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا؟ ابو جہل نے حضور کو دیکھا, پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں وہ صحابی؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں دیکھے, تابی وہ ہوتا ہے جو تقوی کی حالت میں صحابی کی مجلس میں بیٹھے. جو متقی نہیں وہ تابی نہیں, جو بے ایمان ہے وہ صحابی نہیں, جو غیر متقی فاسق و فاجر ہے وہ صحابی نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول کے مطابق یہ آواز اٹھائی ہے کہ خلافت کی مسند پہ متقی بندہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں. جس وقت آپ مدینہ منورہ سے نکلے اس وقت بھی آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں نے وہاں جنگ کرنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے تو مدینہ میں موجود نبی کے صحابہ حسین کو اکیلا چھوڑ دیتے؟ جنگ کرنے کا پروگرام ہی نہیں تھا. اور آپ پڑھے لکھے دوست ہیں, آپ نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہونا کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک, مکہ سے لے کر میدان کربلا تک آل رسول گھوڑوں پر سوار تھے. تو آپ میری بھی رہنمائی کیجئے گا. ہم نے تو جہاں پڑھا امام حسین اونٹ پر ہی سوار نظر آتے ہیں, کیونکہ گھوڑا نشانی ہے جنگ کی, اونٹ نشانی ہے امن کی. اب یہ گھوڑے والے بتائیں کہ آپ نے یہ گھوڑا کہاں سے لیا؟ ہم ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں بھائی باغبان پورا میں نا خدا نہ کرے کوئی بندہ قتل ہو جائے, خدا نہ کرے, قاتل نہ مل رہا ہو, پولیس پریشان, تفتیشی ٹیمیں حیران, قاتل نہیں مل رہا. چند دنوں کے بعد مقتول کی موٹر سائیکل
کسی کے گھر سے برآمد ہو جائے تو وہ گھر والا شامل تفتیش ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا. ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا جس کے گھر سے نکل رہا ہے نا ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. فساد تو ہے ہی نہیں نا, قانونی بات ہے نا کہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, قاتل کون ہے؟ سارے پریشان, پوری امت پریشان, قاتل کون ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا بھر کی تفتیشی ٹیمیں ان گھروں کے لوگوں کو اپنے حصار میں لے جہاں سے گھوڑا برآمد ہو رہا ہے. بتائیں مقتول کہاں ہے, بتائیں شہید کہاں ہے. ہم تو رونے دھونے والے نہیں. کیوں؟ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے وہ مردہ نہیں ہوتا, جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے وہ ختم نہیں ہوتا, بل احیا, زندہ ہے. یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا لیکن لا یشعرون, تمہارا مغز ہی نہیں ہے کہ تم اس کو بھانپ سکو, تم اس کی حیات کا اندازہ لگا سکو, تمہارے اندر شعور ہی نہیں ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مسند بچانے کے لیے کربلا پہنچ رہے ہیں. کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں, لیکن کوفہ کے غدار لوگ یزید, شمر اور ابن زیاد کا گٹھ جوڑ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر آل رسول کربل کے صحراؤں کو کراس کر کے بغداد پہنچ گئے, کوفہ پہنچ گئے اور شہری آبادی ان کے ساتھ مل گئی, ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. بھائی سیاست کے سینے میں واقعی دل نہیں ہوتا. اقتدار کے بھوکے لوگوں نے آل رسول کو بھی ذبح کر دیا. آج وہ وقت آ گیا, اقتدار کے بھوکے لوگ کیا وہ یہ سارا منظر بھول گئے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے امام حسین کی گدی اور دوسرے ہاتھ سے ٹھوڑی پکڑ رکھی ہے. گدی سمجھتے ہیں نا, یہ سر کا پچھلا حصہ اور گردن, یہ گدی اور ٹھوڑی یوں پکڑ رکھی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا دور سے, یہ منظر میرے لیے ایک بڑا حیران کن تھا, بڑا عجیب تھا. میں فوراً وہاں پہنچا, نبی علیہ السلام ایک ہاتھ سے حسین کی گدی پکڑے ہوئے ہیں, دوسرے ہاتھ سے ٹھوڑی پکڑے ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کی زبان ایسے چوس رہے تھے جیسے عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں. یہ ابو سعید خدری کا بیان ہے. اللہ اکبر. جو نبی کی زبان, جو حسین کی زبان آل رسول چوس رہے تھے, جس رخساروں پر نبی کے ہونٹ لگے تھے, جس گدی, جس سر پر نبی کا دست مبارک لگا تھا, آج وہ جسم خون میں لت پت ہے, آج وہ جسم مٹی کے اندر لت پت ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری بیان میں یہی بات کہی تھی. اور کوفہ کے غدار لوگوں اور شمر, زیاد اور یزید کے چلو, بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا باپ میرے باپ جیسا ہو, جس کی ماں میری ماں جیسی ہو, جس کی نانی میری نانی جیسی ہو, جس کا نانا میرے نانا جیسا ہو, لیکن مال کی ہرس, لالچ جب آنکھوں پر پٹی باندھ دے تو پھر نسبتیں بھول جاتی ہیں. اللہ ہمیں نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وہ وقت آ گیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک بندہ اگر امام حسین چاہتے اس وقت اپنی جان کی بھیک مانگتے تو ان کو مل جاتی, لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں. جب شہادت کا منظر قریب آ جائے اور اللہ پاک اس کام کے لیے ہمارا خون لینا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس خاندان نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کیا کہ اگر ہم چاہتے شہزادوں کی طرح مدینہ میں زندگی گزار سکتے تھے, لیکن نہیں, جب نانا کے دین پہ آنچ آئے تو کٹ جانا حسینیت ہے. جب نانا کے دین پہ آ جائے اپنے عیش و عشرت کے قدے چھوڑ دو, اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ دو, پھر وہاں ٹکرا جاؤ. کیوں؟ حسنی مزاج اور حسینی مزاج یہ دو اس امت کی وراثتیں ہیں. اپنے اندر حسنی مزاج بھی پیدا کیجئے, حسینی مزاج بھی پیدا کیجئے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا, اب خیمے کے اندر ایک 13 یا 7 سال کا بچہ امام زین العابدین, بعض علماء کہتے ہیں 13 سال, بعض کہتے ہیں 7 سال, بیمار ہیں, خیمے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یزیدی فوج کا ایک سپاہی اندر آتا ہے اور امام زین العابدین کے ہونٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زین العابدین ذرا باہر جھانک کے دیکھو, یہ لاشیں بکھری پڑی ہیں, بتاؤ تم جیتے کہ ہم جیتے. کتنا دردناک سوال تھا.
कितना जालिमाना सवाल था। अगर मेरी माँ की, बाप की, बच्चों की लाशें सामने पड़ी हो और मुझे कोई आकर कहे बताओ क्या बनी, क्या बीती तुम्हारे साथ, ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि नहीं? आले रसूल का हौसला, आले रसूल का सबर, तहम्मुल, बुर्दबारी, इस्तिकामत, इस्तिकलाल को सलाम पेश कीजिए। जब 13 साल के ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है बताओ कौन जीता, ज़ैनुल आबिदीन पूरी संजीदगी के साथ जवाब देते हैं, और बदबख्त असर की नमाज का वक्त होने वाला है, जा किसी मस्जिद की दीवार में पनाह ले, मुअज्जिन का इंतजार कर, मुअज्जिन मीनार पे खड़े होकर अजान देगा, अगर वो अजान में यजीद का नाम ले तो तुम जीते, मेरे नाना मोहम्मद का नाम ले तो हम जीते। आज नारे तकबीर, आज जो तख्त खत्म नबूवत, आज जो तख्त खत्म नबूवत, शान रिसालत, शान अहले बैत, शान सहाबा, उसी सारे। माशाअल्लाह। देखो जी मौलाना जमीर रहमान साहब ने कितना बड़ा एजाज दे दिया। आप सारे जिंदाबाद। जो जिंदों से लग जाए वो जिंदा ही होता है। मुर्दा है गुजरात वाले, भाई कोई गुजरात का साथी बैठा हो नाराज ना हो, थोड़ा इशारों को समझने की कोशिश किया करें। इशारे चलते हैं ना मस्जिदों में, पूरी बात खुल के नहीं होती। हम जिंदों के साथ हैं, नबी सारे, शहीद सारे जिंदा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में हयात हैं। आपके नवासे अल्हम्दुलिल्लाह शहीद होकर हयात जावेदानी पा गए। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के बकाए, जो जिंदा रहकर मकाम हयात पा न सके। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रहकर मकाम हयात पा न सके। हम जिंदों के साथ हैं, इंशाअल्लाह जिंदा ही रहेंगे। हमारे नाम के तज़किरे होते रहेंगे। मौलाना मोहम्मद इसहाक कादरी रहमहुल्लाह आज नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारी महफिल में जिंदा है कि नहीं है? मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह आज दुनिया में नहीं है, हमारी महफिल में है कि नहीं है? मौलाना उबैदुल्लाह अनवर, मौलाना अजमल खान आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी महफिलों में जिंदा है कि नहीं है? और भाई अल्लाह वाले कभी नहीं मरते। मुर्दा वो होता है जो तारीख में मर जाए, जिंदा वो होता है जो तारीख में जिंदा हो जाए। फिरौन तारीख में मुर्दा है, हामान तारीख में मुर्दा है, शद्दाद तारीख में मुर्दा है, उतबा तारीख में मुर्दा है, उतैबा तारीख में मुर्दा है, उमैया तारीख में मुर्दा है, हमजा, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन तारीख में जिंदा थे, हैं, क़यामत की सुबह तक रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक मस्जिद के मीनारों से आवाज गूंजेगी, अजान गूंजेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। अजान से बात चली, अजान पे खत्म हो गई। हुसैन के कानों में किसकी अजान गूंजी? नबी की। और आज आले रसूल का फर्जंद क्या कह रहा है? अजान में हमारे नाना का नाम गूंजे तो हम जीते, यजीद का नाम गूंजे तो तुम जीते। नाम किसका गूंज रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं बड़े अदब के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, वो अजान जो करबल के रेगजारों में गूंजी, वो अजान जो इमाम हसन हुसैन के कानों में गूंजी, और वो अजान जिसका जिक्र किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, ये वही अजान थी जो ख्वाब के अंदर हजरत उमर ने सुनी थी। वही अजान थी ना। और ये वही अजान है जो आज अमन मस्जिद के अंदर दी जा रही है, आले सुन्नत की मस्जिदों में दी जा रही है। अल्लाह हमें असली अजान नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें अजान असली दी, नमाज असली दी, निस्बत असली दी। अल्लाह हमें इन निस्बतों की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे एक वादा लूंगा, हसन हुसैन नमाजी थे, आले बैत के सारे अफराद, इमाम अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम अली रजा, इमाम तकी नकी हसन अस्करी, ये सारे के सारे खानदान नबुव्वत के चश्मो चिराग नमाजी थे। आप सारे दोस्त हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बस जुबान के साथ पूरे अज़म से कह दे इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ के अपने आप को हुसैनी जाहिर करेंगे। सारे दोस्त वादा करते हो इंशाअल्लाह हम हसनी भी बनेंगे, हुसैनी भी बनेंगे। और जिनको अल्लाह ने औलादें दी या जिनकी औलादें हैं, आप एक अज़म करो, अपने बच्चों के नाम हसन हुसैन रखेंगे। जरा हाथ खड़ा करके वादा करो। शादीशुदा कुंवारे नहीं, शादीशुदा सारे हाथ खड़े करो। मैं इंशाल्लाह कुंवारों को भी इंतजाम हो जाएगा, परेशान नहीं होना। जो शादीशुदा है वो वादा करें इंशाल्लाह। भाई ये जो दादे होते हैं ना, दादे, यकीन जाने जी
आपको अपने पोतरे ने हाँ जी, मैं मुल्ला जमीर रहमान साहब समझ गए हैं, जो दादे होते हैं ना, दादे, जब खानदान के अंदर बच्चा पैदा होता है ना तो क्या कहते हैं, ना दादा रखेगा जी। माशाल्लाह बड़े सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, कोई दादे कोई नाने। आज दादे नाने अज़म करके उठे, हमने नवासों पोतों के नाम रखने ही हज़रत हुसैन के नाम पे। दादे वादा करते हैं भाई, नाने भी वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अगर हमारे खानदानों में ये नाम गूंजते रहेंगे, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की, फिर पल्ला थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।